دنیا انسان کے لیے ایک آزمائش گاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اس انسان کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزوں میں خوشیاں عطا کی ہے اور کچھ چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کمی کر کے اس کو غم اور فکر میں مبتلا کیا۔ اور یہ ہر بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی جو معاملہ کیا ہے وہ برابر ہے، لیکن عام طور پر اس کی سمجھ نہیں آتی اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی سب سے زیادہ تکلیف میں ہوں اور باقی ساری دنیا خوش ہے، خوشحال ہے، مزے میں ہے۔ اللہ نے کہیں تو کسی کو مال و دولت سے خوب نوازا، مال و دولت کی فراوانی کرا دی، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کے دکھ درد میں مبتلا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد نہیں دی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد نرینہ بھی دی، دوسری اولاد بھی دے دی، خوب دے دی، لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے وہ کمی مال اور دولت میں کر دی۔ یعنی دنیا میں ہر بندہ، ہر انسان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں رہ کر کوئی بندہ 100% ہر چیز کے بارے میں مطمئن اور خوشحال ہو، ایسا ممکن نہیں۔ لیکن اور یہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح یہ آزمائشوں میں ڈالتے کیوں ہے؟ کیونکہ اگر انسان 100% خوشحالی کی طرف جائے اور ہر معاملے میں وہ مطمئن ہو جائے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ بندہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی برابری کی کوشش شروع کر دیتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے برابر ہو گیا ہوں۔ اس لیے لیکن دنیا کی جو تکلیف ہے، دنیا میں جو بندے کو کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ وقتی ہے، وہ لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں کی جو خوشی ہے، یہاں کی جو راحت ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ جب بھی کسی سے کوئی اپنا قریبی، جگر کا ٹکڑا، اولاد میں سے، ماں باپ میں سے، بہن بھائی میں سے جدا ہوتا ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے جسم کا ٹکڑا اپنے سے جدا نہیں کر سکتا۔ لیکن وہاں پر بھی دیکھو دین کا مزاج سمجھ لے، دین کو سمجھنے کے لیے مزاجی دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی جو کلمہ کہنے کی ترغیب دی گئی ہے وہ یہی دی گئی ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے تو بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بھائی ہم سب اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب دین کا مزاج یہ ہے کہ اس غم کے موقع پہ بھی بندے کو
رب کی یاد آ جائے اور رب کی حاکمیت اور رب کی طاقت اور قوت کو یہ تسلیم کر لے کہ یہ جو خوشی ابھی تک میرے پاس تھی یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی کی دین سے تھی، آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے لے لی ہے یہ خوشی، اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلی گئی۔ چنانچہ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں یہی اللہ تبارک و تعالی بتا رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں ہر بندے کو آزمایا جائے گا۔ کبھی خوف، اب دیکھ لیں اس وقت پورے معاشرے میں خوف کی کیفیت ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں خوف، اب خوف کی جہتیں مختلف ہے، کسی کو دشمن کا خوف ہے، کسی کو گولی لگنے کا خوف ہے، کسی کو مہینہ ختم ہو رہا ہے بل کے آنے کا خوف ہے کہ بھائی یہ مہینے کا بل میں کیسے ادا کروں گا، کسی کو خوف ہے کہ بھائی میں نے یہ ابھی 10-15 دن یا 12 دن اس مہینے کے رہتے ہیں، میں اپنے بچوں کا کھانا پینا کیسے پورا کروں گا۔ یہ سارے خوف ہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک پیاس سے بھی تمہیں آزماؤں گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی میں تمہارے مال کو کروڑ پتی تھے لکھ پتی کر دوں گا، لکھ پتی تھے ہزار پتی میں لے آؤں گا، مال میں کمی کروں گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی آپ سے آپ کا قریب ترین رشتہ اپنے پاس بلا لوں گا۔ وَالثَّمَرَاتِ، پھل تمہارا تیار ہوگا، کھیت تمہارا بالکل لہلہاتا ہوا ہوگا، اوپر سے اولے پڑیں گے، بارش آ جائے گی، آندھی آ جائے گی، طوفان آ جائے گا، سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ساری آزمائشیں آ کر بھی ایک بندے کے لیے بشارت ہے، ایک بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ بندہ اس کو بشارت دے دے الصابرین، کہ جو صبر کرنے والا ہے۔ اور اسی رکوع کے بالکل آخر میں اللہ خود حکم دے رہا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ بھئی تم مدد طلب کرو اللہ کی کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے۔ جو بندہ جزا فضا نہیں کرتا، صبر کرتا ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے۔ اور یہ صبر کرنے والا کون ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا، یہ صرف زبان سے نہیں کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ زبان سے نہیں کہتا، اس کا پورا جسم اس بات کی گواہی دے رہی ہو کہ اللہ ہی کی امانت تھی، اللہ نے مجھ سے لے لی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے بندے پر کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اوپر سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ پھر اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہدایت دے دے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے، یہ راہ راست پر ہے، یہ سیدھے راستے پر ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن کریم میں حکم دے کر فرمایا، یہ حقیقت سمجھائی، یہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسجد میں تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کے گھر سے خبر آئی ہے کہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات پڑھے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، ان للہ ما اخذ، جو لیا وہ اللہ ہی کا تھا،
وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور جو میرے پاس ہے، جو اس نے عطا کیا ہوا ہے، وہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو صبر بھی آ جاتا ہے۔ اب دنیا میں دیکھ لیں، مثلا آپ کو، مجھے کوئی بندہ کوئی چیز امانت دے دے اور کچھ عرصے بعد وہ کہے یار مجھے میری امانت واپس کر دے، اور وہ اپنی امانت واپس لے لے، تو اس چیز کے ساتھ جو وقت گزرا ہوتا ہے، اس وقت گزرنے کا دکھ تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن اس میں یک گنا ایک یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی، جو ذمہ داری مجھے سپرد کی گئی تھی، اس بندے کی طرف سے امانت دینے کی صورت میں اس ذمہ داری میں کامیاب ہو گیا اور میں نے اس کی چیز اس کو واپس کر دی۔ آگے وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى کے الفاظ بھی ہے، اور وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى کے الفاظ بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی ہر چیز کے لیے ایک اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے۔ باقی دنیا کی امانتوں کی ترتیب یہ ہے کہ بھائی وہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں آپ کے پاس، میرے پاس کسی نے امانت رکھوا دی ہے، بس وہ پھر میری مرضی، آپ کی مرضی کہ بھائی دے یا نہ دے، خیانت کرے یا واپس کر دے۔ لیکن اللہ کی دی ہوئی امانت کے ساتھ یہ والی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ امانت سپرد کی جا رہی تھی، اس امانت کی سپردگی کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چیز مجھے 1 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، یا 20 سال کے لیے، یا 100 سال کے لیے دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ ٹائم مقرر ہے، لیکن ہمیں اس لیے نہیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی۔ اگر بندے کو پتا ہو، اللہ پہلے سے بتا دیتے کہ بھائی یہ بیٹا میں دے رہا ہوں، اور 20 سال کے بعد یا 22 سال کی جب عمر ہو جائے گی میں تجھ سے اس کو لے لوں گا، تو ماں باپ تو اس کو دیکھتے دیکھتے، وہ تو 22 سال بعد مرے گا، 22 سال بعد دنیا سے جائے گا، یہ تو اس دکھ اور درد میں چلا جائے گا۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبر بھی دے دیتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں سب سے زیادہ آزمایا گیا۔ خود سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں جو سب سے زیادہ تکالیف دی گئی ہے وہ مجھے دی گئی ہے، یعنی جس نبی کا مقام اور مرتبہ جتنا بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنے ہی تکلیف سے اس کو گزارا گیا۔ آپ کے بیٹے ہیں، اکلوتے ہیں، ایک ہی ہے، بیٹے تو آپ کے ہے، لیکن اس وقت تو صرف ابراہیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت، جس گھر میں آپ کے دودھ کا انتظام کیا گیا تھا، وہ آدمی، حدیث میں ہے کہ وہ آدمی لوہار تھا اور وہ لوہے کا کام کرتا تھا، اور لوہار کے گھر میں بٹی لگی ہوتی تھی، وہاں دھواں ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 1 مرتبہ یا دوسرے دن یا تیسرے دن آپ تشریف لے کے جایا کرتے تھے، وہاں جا کے اس لوہار کے ساتھ اس کی بٹی میں بیٹھ کے دھوئے کے اندر اپنے بچے کو دیکھتے تھے، اس کو گود میں لیتے تھے، اس کو چومتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آیا، وہی بیٹا حضرت ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ لے لیا۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا ان بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم ہم تیرے فراق میں غم زدہ ہے، ہمارا دل دکھا ہوا ہے، ہمیں تکلیف ہے، کیونکہ بیٹا ہے، جدائی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے۔
لیکن اللہ کی امانت تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے لے لی۔ اسی لیے تو شریعت نے اس موقع پر دوسرے مسلمان کے ذمے لگایا ہے کہ وہ جس گھر میں جس کے ہاں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو وہاں تعزیت کے لیے ضرور جائے، اس کے ساتھ تعزیت کرے۔ اور تعزیت کیا ہے؟ تعزیت تسلی کے کلمات کہنا، صبر کی تلقین کرنا، یہ تعزیت ہے۔ اور جتنے زیادہ لوگ کسی کے پاس تسلی کے لیے آتے ہیں تو دل پہ، اچھا پھر جتنا جو زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اگر بندے کا اپنا قریبی دوست، قریبی رشتہ دار یہ تعزیت کے لیے، تسلی کے لیے نہ ہے، ایک تو دکھ ہوتا ہے آپ کا بیٹا، بھائی، اور دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے کہ دیکھو نا میرا یہ اتنا قریبی ہے، یہ نہیں آیا، تو یہ تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی دین کا مزاج یہ ہے، مزاجی دین یہ ہے کہ تعزیت کے لیے، تسلی کے لیے، صبر کی تلقین کے لیے جو آپ کے جاننے والے رشتہ دار، دوست، تعلق دار اس کا کوئی ہو تو اس کے پاس جانا چاہیے، اور یہ طریقہ مسنون ہے۔ اور تعزیت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یعنی گھر والوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ بھائی وہ 3 دن بیٹھے، لیکن اگر کوئی بندہ 3 دنوں میں نہیں جا سکا کسی وجہ سے، یا کسی جو ہے نا مسئلے کی وجہ سے، یا باہر تھے یا وہ بندہ نہیں تھا، تو اس کے بعد جب وہ آئے یا جو ہے نا اس سے ملاقات ہو، یا تم خود سفر سے واپس جاؤ، تو تعزیت کے لیے جانا یہ مسنون طریقہ ہے، اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ اور دوسری جو تعزیت میں ہوتی ہے وہ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو کلمہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا، جب آپ کسی کو تعزیت فرماتے تھے 3 کلمے فرمایا کرتے تھے، اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک و غفر لمیتک، کہ بھائی اللہ تیرے اجر کو بڑھا دے۔ اب اجر کیسے بڑھے گا؟ اجر اس طرح بڑھے گا کہ صبر کر لیا، صبر بے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب کی رحمتوں کی لپیٹ میں بندہ آئے گا تو اس کا اجر بڑھے گا۔ اعظم اللہ اجرک و احسن عزاءک، اور اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے بہترین تسلی کا سامان فرمائے۔ وغفر لمیتک، اور میت کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ یہ 3 کلمے ہیں۔ اب دیکھو یہ پہلے 2 کلمے تعزیت کے ہیں، تسلی کے ہیں، اور تیسرا کلمہ یہ میت کے لیے دعا کا ہے، اور اسی جملے سے تعزیت کا مسنون طریقہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہی تعزیت کا مسنون طریقہ ہے۔